نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 312، لیسن نمبر 312، سورۃ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 آیات ہیں، 20 کلمات ہیں، 96 حروف ہیں اس سورت کے۔ اس سورت کے پس منظر میں ایک تاریخی واقعہ ہے، اور وہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50 روز قبل آپ کی ولادت کے یہ واقعہ پیش آیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ یمن کے علاقے میں ایک حبشی حکمران تھا، جو حبشہ کی حکومت کی طرف سے بنیادی طور پر گورنر تھا، لیکن پھر بعد میں اس نے ایک طرح سے خود مختار حکومت قائم کر لی تھی، اور برائے نام اس کا تعلق حبشہ سے رہا۔ اس کا نام ابرہہ تھا۔ اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یمن اور حبشہ جو ہے، یعنی ایتھیوپیا جو ہے، ان کے درمیان بس ایک بیچ میں ریڈ سی ہے، آمنے سامنے ہی پڑتے ہیں یہ ملک جو ہیں۔ تو بہرحال کچھ عرصہ یمن پر حبشیوں نے آ کر قبضہ کیا اور یہاں پر اپنی حکومت قائم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس وقت کے یہ حالات ہیں، یہ تھوڑی سی تاریخی صورتحال آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اب یہ تھا کہ ایک طرف مکہ تھا جہاں خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے مکہ والوں کو پورے عرب میں بہت اہمیت حاصل تھی۔ اب چونکہ عربوں کا ایک علاقہ یعنی یمن کا علاقہ حبشیوں کے پاس چلا گیا تو ان کو بہت حسد پیدا ہوا مکہ والوں سے، اور انہوں نے کہا کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں کی تجارت پھلتی پھولتی ہے، اور اس گھر کی وجہ سے مکہ کو بہت اہمیت حاصل ہے، تو ہم اس کے مقابلے کے لیے یمن میں ایک بہت بڑا گھر بناتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتے ہیں کہ لوگ مکہ کو چھوڑ کر وہاں عبادت کے لیے آیا کریں۔ تو اس نے قلیس نام کا ایک کنیسہ تعمیر کیا۔ یہ عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی گورنر تھا یہ ابرہہ جو تھا، تو اس نے کنیسہ تعمیر کیا۔ اب ہوا یہ کہ بہت بڑی عمارت بنانے کے باوجود لوگوں کا اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں تھا اور دلچسپی نہیں تھی۔ وہ عمارت ویسی کی تیسی ویران رہی اور لوگ مکہ میں برابر اسی طرح جاتے رہے۔ اب یہ ہے کہ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا اور علل اعلان یہ بتایا کہ میں اب کعبہ کو ڈھا کر رہوں گا، کیونکہ کعبہ جب تک ہے ہمارا یہ کنیسہ نہیں آباد ہوتا۔ اب یہ بات ظاہر عربوں کو بھی پہنچی تو بہت غصے میں آئے۔ تو ہوا یہ کہ ایک عرب نے کسی طرح جا کر اس کنیسہ کے اندر گھس کر رفع حاجت کر دی۔ اس سے ان کو اور غصہ آ گیا، یعنی ابرہہ کو بہت غصہ آیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس نے 12,000 لوگوں کا ایک لشکر لے کر، جس میں 9 یا 12 ہاتھی تھے، مکہ پر حملہ آور ہونے کا پروگرام بنایا، اور وہ مکہ کے کافی قریب پہنچ چکا تھا، اور حملہ کرنے سے پہلے اس نے تھوڑی نیگوسیشن کی اہل مکہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے جس کو تم ڈھانے آئے ہو، یہ جس کا ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو بہرحال باقاعدہ حملے سے پہلے ایک چھوٹی سی لوٹ مار کی گئی، جس میں عبد المطلب کے 200 اونٹ لے کے وہ لوگ چلے گئے۔ تو عبد المطلب ان سے بات کرنے کے لیے جب گئے تو کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ تم اتنے شاندار لیڈر ہو لیکن ہمیں تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے کہا کہ ہاں، اس لیے کہ مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، کعبہ کی نہیں، کیونکہ میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، کعبہ کا مالک کوئی اور ہے۔ مجھے اپنے اونٹوں کی حفاظت کرنا ہے اور کعبہ کا رب جو ہے وہ اپنے گھر کی کرے گا۔ اور بہرحال سارے لوگ مکہ چھوڑ کر، جو مکہ والے تھے، مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں چلے گئے اور یہ دعا کرنے لگے کہ یا اللہ تو اپنے گھر کی خود حفاظت کر اور ہمیں اس آفت سے نجات دے، کیونکہ اتنا بڑا لشکر، مکہ والوں کی تو آبادی کم تھی، اور پھر یہ کہ اس میں ہاتھی بھی تھے۔ یاد رکھیے کہ عرب میں ہاتھی نہیں ہوتے، وہ حبشہ سے لائے گئے تھے، کیونکہ افریقہ میں ہاتھی ہوتے ہیں تو وہاں سے لائے گئے تھے، اور ہمیشہ سے ہاتھی بادشاہوں کی ایک شان و شوکت کا سمبل رہا ہے۔ اور ہوا یہ کہ ان ہاتھیوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جب منا کے قریب پہنچے وادی محصر میں، تو وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیاں بھیجی اور ان کے جھنڈ آئے، اور ان کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں انہوں نے اس لشکر پہ پھینکی اور وہ سارے کا سارا لشکر وہیں تباہ و برباد ہو گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ کنکری جس کو لگتی تھی اس شخص کے جسم پر ایسے پھوڑے نکلتے تھے کہ فوراً اس کا گوشت جھڑنے لگتا اور وہ گل سڑ کے وہیں ختم ہو جاتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چیچک کی بیماری پھیل گئی اور وہ پتھر اوپر سے پڑے۔ اللہ ہی حقیقت بہتر جانتا ہے، لیکن قرآن اس چیز کی مزید وضاحت آپ کے سامنے کر دے گا۔ تو بہرحال عربوں کی تاریخ میں یہ واقعہ بہت ہی اہم واقعہ ہے، اور اس واقعے کی مناسبت سے اس
سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے، اور عربوں کے پاس کیلنڈر کوئی نہیں تھا، تو یہ سال ان کے لیے کیلنڈر کے شروع کرنے کا ذریعہ بن گیا، اور جب بھی کوئی کام ہوتا تو وہ کہتے کہ عام الفیل کے اتنا عرصہ پہلے اور اتنا عرصہ بعد یہ کام ہوا۔ اور جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ راستے میں سائن دیکھتے ہیں کہ وادی محصر لکھا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو صحابہ کرام کو کہا کہ اس جگہ سے تیزی سے گزر جاؤ کیونکہ یہاں ایک قوم تباہ ہوئی تھی۔ تو بہرحال اس کی تفصیل آپ اس صورت میں دیکھیں گے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کس کو خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر آپ کے بعد باقی سب کو، سب غور کرنے والوں کو غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور ترا، رآ کس سے ہے؟ رآ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غور سے دیکھنا، دل سے دیکھنا، یعنی علم کے معنوں میں ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں؟ یعنی اگر آپ اس کا با محاورہ ترجمہ کریں، تمہیں معلوم نہیں، کیا تم نہیں جانتے؟ کیف فعل ربک، کس طرح کیا تیرے رب نے، یعنی اللہ کی قدرت کی طرف اشارہ ہے، تم دیکھتے ہو اللہ کی قدرت کو، کیسے اس نے معاملہ کیا باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل سنگولر نظر آ رہا ہے لیکن یہ اسم جمع ہے، ایک نہیں 9 یا 12 ہاتھی بتائے جاتے ہیں، اور ابرہہ کا ہاتھی محمود کہلاتا تھا، اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی رک گیا تھا آگے جانے سے، اور خوب اس کو مارا گیا اور ہر طریقہ اختیار کیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ وہ پلٹ کے وہ واپس اپنے ہی لشکر پہ پڑ گیا، اور اس سے اور زیادہ تباہی ہوئی اور کھلبلی مچ گئی اور افراتفری پیدا ہو گئی، کیونکہ ہاتھی کرو فر کی علامت ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ بدک جائیں تو مصیبت بھی بہت بڑی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سنبھالنا اور کنٹرول کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایک محاورہ مشہور ہے، پورس کے ہاتھی۔ پورس ایک بادشاہ تھا جس کی فوج میں ہاتھی بھی تھے، اور ایک موقع پر وہ اسی کی فوج کو کچل گئے۔ تو ایسے لوگوں کو پورس کے ہاتھی کہا جاتا ہے جو اپنے ہی لوگوں کو مار دیں یا اپنے ہی لوگوں کو نقصان دے دیں، تو وہ پورس کے ہاتھی کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں تیرے رب نے اصحاب الفیل کے ساتھ کیسا سلوک کیا، کیسا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم، کیا نہیں کر دیا ان کے مکر کو، ان کی چال کو، فی تدلیل، ہلاکت میں، بربادی میں۔ تدلیل کا لفظ جو ہے یہ دلل یدلل تدلیل سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ضائع کرنا، تباہ کرنا، اور خاص طور پر کسی تدبیر کا ناکام ہو جانا، اکارت جانا، کسی پلان کا اپسٹ ہونا۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، کیا نہیں کر دیا اس نے ان کی چال کو، ان کے مکر کو ہلاکت میں، یعنی برباد نہیں کر دیا، مٹا نہیں دیا، ضائع نہیں کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور بھیجے ان پر۔ ایک ہوتا ارسل الہ، اور یہ قرآن مجید میں گزر چکا ہے، کسی قوم کی طرف رسول بھیجنا، لیکن یہ ارسل الہ نہیں ہے، کیا ہے؟ علی، عین کے ساتھ ہے۔ ارسل علی کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ مسلط کرنا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ، اور اس نے ان پر مسلط کر دیے۔ کون؟ طیرن، پرندے، ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ۔ ابابیل پرندوں کا نام نہیں، ابابیل کا معنی ہے جھنڈ کے جھنڈ، ٹکڑیوں کی ٹکڑیاں، ڈھیروں ڈھیر۔ اور ابابیل جو ہے ویسے واحد ہے، لیکن اس کا معنی ہے جھنڈ یا ایک بڑی تعداد پر مشتمل ہو، جیسے قوم واحد ہوتا ہے لیکن اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ابابیل جمع نہیں ہے۔ بظاہر دیکھنے میں کیا لگتا ہے جیسے ابابیل جمع کا ہے، جمع کا صیغہ۔ یعنی تم نے دیکھا نہیں اللہ کی قدرت کو کہ کس طرح اللہ نے ہاتھیوں کو اور اتنی بڑی فوج کو چڑیوں سے پٹوا دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے، سمندر کی طرف سے ان کے اوپر امڑ آئے جو پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ ترمیہم، مارتی تھی ان کو وہ چڑیاں، بحجارتن، پتھر، من سجیل، پکی ہوئی مٹی کے، جن کو کھنگر کہا جاتا ہے، بہت سخت ہوتے ہیں، توڑنے سے ٹوٹنے مشکل ہیں، سخت پتھر یا کھنگر ان کو کہتے ہیں اردو میں، کھا نون گاف رے، یعنی کھنگروں سے ان کو مارتی تھی۔ اور رما یرمی کا مطلب ہوتا ہے دور سے کسی چیز کو مارنا، جیسے وہ جمار کو رمی کرتے ہیں نا مینا میں، تو وہ بھی دور سے پھینکتے ہیں۔ اور پھر پتھر پھینکنے کے لیے بھی آتا ہے اور تیر پھینکنے کے لیے بھی آتا ہے، دور سے مارنا، جیسے میزائل، تو میزائل بھی دور سے پھینکے جاتے ہیں۔ تو وہ میزائل تھے چڑیوں کے جو آ کے ان کی فوج پہ پڑے اور سب کو ختم کر گئے۔ فَجَعَلَهُمْ، تو اس نے کر دیا ان کو، یعنی اللہ نے کر دیا ان کو، کعصف، بھس کی طرح۔ عصف کا لفظ پیچھے گزرا، عاصف اور عاصفہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟
کون سی ہوائیں؟ جو توڑ پھوڑ دیں. تو اسف کہتے ہیں توڑی کو. توڑی کیا ہوتی ہے؟ توڑی بھی ٹوٹی بھی ہوتی ہے نا، وہ بھی چورا چورا ہوئی بھی ہوتی ہے. اور صرف عصف نہیں بلکہ مأکول، کھایا ہوا. اب وہ تو کھا کے اندر چلا گیا تو پھر دیکھا کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جانور بعض اوقات کھا کے اندر نہیں لے جاتے، باہر بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، چبا چبا کے جیسے باہر نکال کے پھینک دیا ہو. تو اسی طرح ان کی باڈیز یا ان کی لاشیں جو تھیں ایسے لگ رہی تھیں جیسے یعنی اتنے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یعنی ایسی بھیانک شکلیں تھیں کہ جیسے بھس ہو یا توڑی ہو، جیسے کسی کھیت کو یا کسی فصل کو کسی نے کاٹ کے چھیل کے توڑ کے تنکے کر کے پھینک دیا ہو کہ کسی کی شکل نظر نہیں آتی تھی، بالکل چورا چورا کر دیا. کعصف مأکول، کھایا ہوا چورا کہہ لیں یا کھایا ہوا بھس کہہ لیں. تو اس صورت میں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، اور کوئی بھی شخص یا کوئی بھی گروہ یا کوئی بھی طاقت اللہ کے آگے کمزور ہے. اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پیدائش کا موقع قریب تھا، عرب کا بندہ اس واقعے کو جانتا تھا. اسی سال آپ پیدا ہوئے تھے، پھر آپ نے اللہ کے دین کی بات لوگوں کے سامنے رکھی. تو اہل مکہ کو یہ سمجھانا اور سکھانا مقصود ہے کہ اس نبی کی بات مان جاؤ، اسی میں تمہاری خیر اور بھلائی ہے. اگر تم نے بھی مخالفت کی تو کیا ہوگا؟ وہی حال ہوگا جو اصحاب الفیل کے ساتھ ہوا ہے. جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے دین کے ساتھ ٹکرائے گا، مغلوب ہوگا. ایک بظاہر حالات ہوتے ہیں جو انسان کو کچھ اور نظر آتے ہیں، اور ایک اللہ کا غیبی نظام ہے جس میں وہ اپنی چیزوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے، اور جس چیز کو چاہے بچائے، جس چیز کو چاہے تباہ کر دے. موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت اس نے کیسے کی تھی جب ان کی ماں نے ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کے سمندر کے نظر کیا تھا. یوسف علیہ السلام کی کیسے حفاظت کی، اور اسی طرح ہر دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح حفاظت کی. کہا یہ جاتا ہے کہ اس واقعے کے کافی عرصے تک، بعض روایات میں آتا ہے کہ 10 سال تک عربوں نے کسی بت کی کوئی پرستش نہیں کی، اور خود ہی سمجھ گئے اور کہنے لگے اللہ نے بچایا اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دوبارہ اسی شرک میں پلٹ گئے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اس واقعے کی یاد دلاتا ہے. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ تو تمہاری آنکھوں نے دیکھا، تم جانتے ہو. جنہوں نے خود نہیں دیکھا، فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس نہیں، انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا، اور یہ روز روشن کی طرح ایک تاریخ کا حصہ ہے. کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول. کتنی ڈسکرپشن ہے باریک کہ کیسے، صرف یہ نہیں کہ ان کو ختم کیا، برباد کیا، ختم کر دیا، نہیں، کعصف مأکول، چورا چورا کر کے رکھ دیا. تلاوت. بسم Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu.
Visit smartappsweb.com.